اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یہ جن پر گزرتے ہیں مگر اعراض کرتے ہوئے، یعنی دیکھتے ہیں ان کو، یہ نظر آتی ہیں مگر یہ توجہ نہیں دیتے، اگنور کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی صفات میں اور ہستیوں کو بھی شریک کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں صرف اللہ کے لیے ہی خاص ہیں، جیسے حاجت روائی، مشکل کشائی، اور مطلب کہ ہر طرح کے کام سنوارنا، تو چونکہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے ساری کائنات کا، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ سنتا ہے اور معاملات کو حل کرتا ہے، اس لیے وہ تو اس لائق ہے کہ حاجت روائی بھی کرے، مشکل کشائی بھی کرے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ لوگوں نے معبود گھڑ لیے ہیں، وہ ان کو پکارتے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور اپنے معاملات کے حل کے لیے ان کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کی سخت وعید بیان کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ جنت جو ہے وہ شرک کرنے والوں کے لیے حرام ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے اور کر دے گا، لیکن شرک جو ہے اس کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں سورہ اعراف کی ایک آیت دیکھتے ہیں، 37 نمبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، کہ جب ہمارے بھیجے فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ان کی جان نکالنے کے لیے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے جو اللہ کے ساتھ جن کے تم نام پکارتے تھے، جن کے نام لیوا تھے، تو وہ کدھر ہیں اب؟ قالوا ضلوا عنا، تو اب وہ کہیں گے کہ وہ کہیں کھو گئے ہیں۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور ادھر ہی وہ اقرار کر لیں گے کہ بے شک وہ کفر کرتے رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے بے شمار جگہ پر یہ سخت وعید بیان کی ہے، تو اس لیے جو صفات خالص اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کے لائق ہیں، تو ان میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے اور ان کو ڈھانپ لے؟ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ کل کہہ دو انہیں ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، دلیل کی بنا پر، یعنی کسی قسم کی عقیدت، جذباتی رو اور ڈراوے بہکاوے، ان سے بالا ہو کر میں دلیل کی بنیاد پر اپنی دعوت دیتا ہوں، یعنی یہ انبیاء کا خاصہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو زبردستی جو ہے وہ ہدایت پر لگا دیتے، لیکن اللہ نے جو جس چیز کا شرف انسان کو بخشا ہے، یعنی وہ ہے اس کی عقل، وہ ہے اس کا شعور، تو اس لیے اللہ جو ہے پورے قرآن میں وہ عقلی دلائل سامنے رکھتے ہیں، کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ بھی تم دیکھو کہ یہ سلسلہ کائنات کس نے تخلیق کیا ہے، یہ بارش کون برساتا ہے، یہ پھل پھول کھیتی فصل کون اگاتا ہے، اور پھر جب تم کسی مشکل میں ہو تو کون جو تمہاری مشکل دور کرتا ہے،
اور پھر تم اس کے سوا اور لوگوں کو کیوں پکارتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہ پر لوگوں کے سامنے وہ عقلی دلائل ہی رکھتے ہیں، اور انبیاء کرام کا بھی یہی سلسلہ رہا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کے جذبات کو ابھار کر ان کو اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے، بلکہ ان کے سامنے وہ دلائل رکھتے تھے کہ تم سوچو، سمجھو، غور کرو، اور پھر تم فیصلہ کرو کہ کون الہ ہے اور کون نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی یہ اعلان کر دے کہ میں جو ہے سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں دلیل کی بنا پر، انا و من اتبعنی، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، اور جو میرے نقش قدم پر چلیں گے، میرے پیروکار ہوں گے، وہ بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی وہ بھی لوگوں کے سامنے دلائل ہی رکھیں گے، ان کو جذباتیت کی بنیاد پر وہ اپنے پیچھے نہیں لگائیں گے۔ وَسُبْحَانَ اللّٰہِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، اور میں جو ہے وہ شرک کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور اب اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے وہ مرد ہی بھیجے، اس سے پہلے بہت سی بستیوں کی طرف۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں وہاں جا کر، فینظروا، تاکہ وہ ان کو پتہ چلے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوا، یعنی جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت، وحی کی تعلیم کا انکار کیا، تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو گھر ہے آخرت کا وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بھی یہ دنیا جو ہے وہ مستقل قیام گاہ نہیں ہے، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ تو یہ، اور دنیا جو ہے وہ ایک کھیتی ہے جس کی فصل ہم نے آخرت میں کاٹنی ہے، جس طرح کی کھیتی ہوگی اسی طرح کا پھل ہمیں آخرت میں مل جائے گا۔ تو اس لیے اس دنیا میں تقوی شعاری کی زندگی گزار کر ہم آخرت میں اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن قدم قدم پر ہمیں رہنمائی دیتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ شفا ہے، یہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور پھر جو بھی اپنے متعلقین ہیں ان کو بھی اس جانب راغب کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔